انسان قائم بالذات ہے، انسان قابل اشارہ حسیہ ہے، مگر جوہر کہنے سے انسان کی پہچان نہیں ہو سکتی، انسان کی ماہیت کی شناخت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہر چیز جوہر ہے علم منفی کے اعتبار سے۔ یہ کرسی جو آپ کو دکھ رہی یہ بھی جوہر ہے، انسان بھی جوہر ہے، مائک بھی جوہر ہے، سب چیزیں جوہر ہے اور عرض ہے۔ جوہر جو ہے صرف آراز کو چھاٹتا ہے، آراز کو ممتاز کرتا ہے، سب چیزوں کو ممتاز نہیں کرتا۔ اس سے بڑھ کر کوئی کہہ دے کہ انسان جس میں نامی ہے، تو ہاں انسان جس میں نامی ہے، انسان قابل نمو ہے، انسان بڑھتا ہے، پہلے بچہ تھا، پھر جوان ہوا، پھر بوڑھا ہوتا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک پہنچتا ہے، تو انسان قابل نمو ہے، لیکن جس میں نامی کہنے سے بھی انسان کی پہچان نہیں ہو سکتی، کیونکہ اشجار بھی، پیڑ بھی تو قابل نمو ہے، پیڑ بھی تو بڑھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کے اگر میں کہہ دوں کہ انسان حیوان ہے، تو ہاں انسان حیوان ہے، انسان حساس متحرک بالارادہ ہے، لیکن حیوان کہنے سے انسان کی پہچان نہیں ہو سکتی، انسان تمام اغیار سے ممتاز نہیں ہو سکتا۔ تو جس طرح انسان علم منطق کے اعتبار سے تمام جمادات سے ممتاز ہونے کے لیے، تمام نباتات سے ممتاز ہونے کے لیے، تمام حیوانات سے ممتاز ہونے کے لیے لفظ ناطق کا محتاج ہے، بالکل اسی طرح آج اس دور میں سنی صحیح عقیدہ مسلمان بھی اپنی پہچان کے لیے تمام اغیار سے ممتاز ہونے کے لیے، تمام دیوبندیوں سے ممتاز ہونے کے لیے، تمام وہابیوں سے ممتاز ہونے کے لیے، تمام بدعقیدوں سے ممتاز ہونے کے لیے، تمام بد مذہبوں سے ممتاز ہونے کے لیے لفظ بریلوی اور مسلک اعلیٰ حضرت کا محتاج ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت محترم مسلک اعلیٰ حضرت ہی ہے دین حق، بے شک، اس کی حد سے جو باہر نکل جائے گا کل بروز قیامت خدا کی قسم دیکھنا وہ جہنم میں جل جائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور حضرت محترم یہ ایک بات ہوگی، اور دوسری بات، آج کل ہم میں سے کچھ لوگ آپ کے بھی علاقوں میں آتے ہوں گے اور جگہ آتے ہوں گے، وہ مسلک اعلیٰ حضرت کی یوں ہی تشریح کرنے لگے ہیں کہ بھائی ہم عقائد اور اصول میں تو مسلک اعلیٰ حضرت کے پیروکار ہیں، مگر فروعیات میں ہم اعلیٰ حضرت سے اختلاف کر سکتے ہیں، جس طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ سے امام محمد اور امام ابو یوسف نے کیا۔ تو حضرت محترم یہ جو ہیں ایک تیر سے دو نشانے کھیلتے ہیں، یہ ایک طرف تو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا کر کے اپنی تعارف بھی کراتے ہیں، اور دوسری طرف اعلیٰ حضرت سے اختلاف کی فضا بھی ہموار کرتے ہیں۔ آج کل جتنے بھی ہیں وہ چاہے ڈھول تاشے اور تعزیہ داری کرنے والے ہوں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی یہاں اصول فروعیات میں ضمانت سے اختلاف کر سکتے ہیں، کیا ہے؟ وہ چاہے قوالیوں کو جائز کرنے والے ہوں، وہ چاہے ایک مچھ داڑھی سے چھوٹی رکھنے والے ہوں، وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے اگر لکھ دیا کہ ایک مچھ داڑھی واجب ہے اپنے رسالہ لمعۃ الضحیٰ فی اعفاء اللحیٰ میں، تو ان کا قول کے حل سے آخر ہے۔ کہا جس طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ سے امام ابو یوسف امام محمد نے اختلاف کیا ہے، اس طریقے سے ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ارے میں کہتا ہوں کہ تم کوئی امام ابو یوسف نہیں ہو، بے شک، تم کوئی امام محمد نہیں ہو، بے شک، تم کوئی امام ظفر نہیں ہو، وہ اجتہاد کے درجے میں تھے، اور وہ اختلاف نہیں ہوتا ہے امام اعظم سے، امام اعظم ابو حنیفہ کے ہی قول پر فتویٰ، بے شک، بے شک، کیا حالت کا رسالہ ہے اعلام الالہ،
فی ان الفتوی مطلقاً علی قول الامام. تو حاضرین محترم، اگر میرے امام سے اختلاف کرنا ہی ہوتا تو صدر الشریعہ کر سکتے تھے، بے شک صدر الافاضل کر سکتے تھے، ملک العلماء کر سکتے تھے، بے شک محدث اعظم پاکستان کر سکتے تھے، بے شک مبلغ اسلام کر سکتے تھے، حجت الاسلام و مفتی اعظم ہند کر سکتے تھے. مگر یہ سارے اکابرین امام احمد رضا کی تحقیقات کو حرف آخر سمجھیں تو اور آج کل کی یہ کون مولوی پیدا ہو گئے جو ان اکابرین سے بھی زیادہ اپنے وہ قابل سمجھ رہے ہیں؟ بے شک بے شک سبحان اللہ. ارے صدر الشریعہ تو بہت بڑی بات ہے، صدر الافاضل تو بہت بڑی بات ہے، حجت الاسلام و مفتی اعظم تو بہت بڑی بات ہے. ارے تم امام احمد رضا کے علوم کے سچے وارث تاج الشریعہ کے قدموں کی دھول کو اگر اپنی آنکھوں کا سرما بنا لو گے تو تمہیں سچائی نظر آ جائے گی کہ امام احمد رضا کون ہے، کی تحقیقات کیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، تاج الشریعہ تاج علم الشریعہ کا دریا علم کا دریا، تاج الشریعہ تاج نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. بے شک محترم، یہ کہنے کے بعد سے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ قوم کو تلواریں دی ہیں، سپاہی نہیں دی. سپاہی ہم دے رہے ہیں. حاضرین محترم، ارے اعلیٰ حضرت نے قوم کو تلواریں بھی دی ہیں، سپاہی بھی دیے ہیں، اور ان سپاہیوں کو پیدا کرنے والی فیکٹری منظر اسلام بھی دی ہے. بے شک سبحان جی ہاں. اعلیٰ حضرت کی تلواریں کیا ہیں؟ اعلیٰ حضرت کی تلواریں کون ہیں؟ تو امام احمد رضا کی تلوار کا نام ہے الدولت المکیہ بالغادۃ الغیبیہ. سبحان اللہ. امام احمد رضا کی تلوار کا نام ہے کفل الفقیہ الفاہم باحکام القرطاس والدراہم. امام احمد رضا کی تلوار کا نام ہے حسام الحرمین. امام احمد رضا کی تلوار کا نام ہے الکوكبۃ الشہابیہ. اور امام احمد رضا کی زبردست تلوار کا نام ہے العطایہ النبویہ فی الفتاوی النبویہ. سبحان اللہ. یہ امام احمد رضا کی تلواریں ہیں. بے شک. اور ان تلواروں کو چلانے کے لیے میرے امام نے جو سپاہی دیے ہیں، تو ایک سپاہی کا نام ہے صدر الشریعہ، ایک سپاہی کا نام ہے صدر الافاضل، ایک سپاہی کا نام ہے ملک العلماء، ایک سپاہی کا نام ہے شیر شاعر سنت. امام احمد رضا کے ایک سپاہی کا نام ہے مبلغ اسلام. امام احمد رضا کے ایک سپاہی کا نام ہے حجت الاسلام. ایک سپاہی کا نام ہے مفتی اعظم ہند. ایک سپاہی کا نام ہے مفسر اعظم ہند. ایک سپاہی کا نام ہے ریحان ملت. ایک سپاہی کا نام ہے مجاہد ملت. اور امام احمد رضا کا جب وہ سپاہی پورے جاہو جلال کے ساتھ، پورے فضل و کمال کے ساتھ، پورے جود و نوال کے ساتھ، پورے حسن و جمال کے ساتھ جب کسی فرد واحد کو عناصر اربع کی ترکیب میں یہ انمول نظیریں دی جاتی ہیں، تب امام احمد رضا کی ان تلواروں کو چلانے کے لیے امام احمد رضا کا وہ عظیم سپاہی تاج الشریعہ بن کے نکل سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ. نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، علم کا دریا علم کا دریا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان تاج الشریعہ تاج الشریعہ نورانی تاج الشریعہ نورانی. اسی لیے تو حاضرین محترم میں کہتا ہوں کہ اس دور میں حضور تاج الشریعہ سے بغاوت رکھنے والا تباہ و برباد ہو گیا. بے شک. کیونکہ حجت الاسلام کے حسن کی چمک، مفتی اعظم کے تقوی کی جھلک، اور امام احمد رضا کے علم و فضل و کمال کی لہر ہر ایک ذات سے دیکھنا ہو تو اسے ذات کرنا پڑے. سبحان اللہ. حاضرین محترم، حضور سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو دنیا نے زمانے میں ابن نقی علی خان ہونے کی حیثیت سے نہیں پہچانا، نبیرہ امام المتکلمین قدوۃ الواصلین امام رضا علی خان کا نبیرہ ہونے کی حیثیت سے نہیں پہچانا، بلکہ مجدد اعظم ہند ہونے کی حیثیت سے. سبحان اللہ. تمام لوگ حضور سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہے. اسی طرح حضور سرکار مفتی اعظم ہند کو دنیا نے زمانے نے فقط اعلیٰ حضرت کا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں مانا، فقط حجت الاسلام کا بھائی ہونے کی وجہ سے نہیں مانا،
خاتم المحققین کا پوتا ہونے کی وجہ سے نہیں مانا، بلکہ شریعت و طریقت کا پاسبان ہونا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح آج دنیا نے، زمانے نے حضور تاج الشریعہ کو صرف اعلیٰ حضرت کا پوتا ہونے کی وجہ سے نہیں مانا، صرف مفتی اعظم کا نواسا ہونے کی وجہ سے نہیں مانا، صرف مفسر اعظم کا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں مانا، بلکہ شریعت کا نور، طریقت کا سرور اور اعلیٰ حضرت کا فیض اگر ایک ذات میں جمع ہو جائے تو اسے ایک ذات کہا جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو حاضرین محترم، آپ بھی میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں صرف اپنے آباء و اجداد کے نام پہ نہ پہچانا جاؤں، بلکہ اپنی ذاتی لیاقت کے اعتبار سے۔ سبحان اللہ۔ اور ابھی حضرت نے بیان فرمایا آپ سے کہ میں ابھی زیر تعلیم ہوں دنیا سنیت کی عظیم درسگاہ دارالعلوم اہل سنت فیض الرسول براؤں شریف میں تقریباً 8 سال سے سبحان اللہ۔ درس و تعلم میں مصروف ہوں۔ انشاءاللہ جلد ہی میری فراغت ہونے والی ہے، میں دور حدیث کی کتابیں درس لے رہا ہوں۔ تو حاضرین محترم میں عرض کر رہا تھا مسلک اعلیٰ حضرت کے تعلق سے، تو جاتے جاتے میں مسلک اعلیٰ حضرت کی ایک تشریح آپ کو پیش کر جاؤں۔ حاضرین محترم، حضور سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آج اس دور میں احتیاط کا، اعتدال کا، اعلیٰ حضرت